السلام علیکم، میرا نام امان ہے. جس کو نہیں پتا اس کو بتا دوں مختصر سے کہ میں نے ایک اسلامک بلاگنگ کا چینل شروع کیا ہے. اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، اللہ کے حکموں پر گزاروں اور دھیرے دھیرے ڈیلی لائف میں چینجز کر کر اپنی زندگی کو آخرت کی طرف موڑوں. اس چیلنج کو لے آلموسٹ 10 سے 15 دن ہو گئے. میرے اس چیلنج میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کہاں سے وہ تبدیل کروں. میں ایسا کیا کروں کہ میری لگ بھگ پوری زندگی چینج ہو جائے. میں خود سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے زندگی بدلنی ہے. ہاں، مجھے زندگی بخوبی بدلنی ہے، بٹ میں سٹارٹ کہاں سے کروں اس میں الجھا ہوا تھا. ایسا کیا کام کروں؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ ایسا ایک کام کر لوں گا جس سے میں پورا دیندار بن جاؤں گا، بٹ ایسا نہیں ہے. پھر میں نے خود کو سمجھایا اور میں نے سوچا، بہت زیادہ سوچا. سوچنے کے بعد یہ نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی دیکھ، تو دھیرے دھیرے سٹارٹ کر، دھیرے دھیرے زندگی بدل، پھر جا کر آپ کی زندگی بدلیں گی اور تو پھر مکمل طور پر دین پر چلنے والا بنے گا. اس کے بعد میں نے بولا کہ بھائی تو صبح جم کو جاتا ہے. میں صبح 6:30 بجے جم کو جاتا ہوں. اوکے، تو جم تو جاتا ہوں. اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں گا تو میری فجر کی نماز بھی ہوں گی. تو میں نے کیا کہ 2-4 دن ہو گئے الحمدللہ میری فجر کی نماز ہو رہی ہے. وہاں سے مجھے ملا کہ بھائی ایگزیکٹلی دین میں کرنا کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے دین میں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس چیز کو دینی ہے مجھے دین میں، وہ سمجھ آ گیا. یہ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خود کو مسلمان کہتے ہو، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میرے جیسے لوگ ہیں جو آخرت کو بخوبی فکر میں لیتے ہیں، ان سب کے لیے ویڈیو آگے کے ٹاپکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. تو غور سے سنو. فجر کی نماز پڑھ لی میں نے. تو فجر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں کتابی تعلیم ہوتی ہے. اس کے بعد کتابی تعلیم ہو رہی تھی، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ میں بھی اس کتابی تعلیم میں بیٹھوں اور میرے دین میں اضافہ ہو کچھ. تو میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد مجھے اتنی سخت بات اس میں ملی، میں تو حیران ہی ہو گیا. میں کیسے خود کو مسلمان کہہ سکتا ہوں یہ بات سننے کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بات میرے لیے، آپ کے لیے اور پورے امت کے لیے کہی تھی. ہاں، میں نے 3-4 حدیثیں سنی. اس میں سے پہلی سب سے حدیث امپورٹنٹ تھی، اس شخص کا کوئی حصہ نہیں اسلام میں جس کی نماز نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس شخص کا کوئی حصہ نہیں اسلام میں جس کی نماز نہیں. اتنی سخت بات ہے. اور میرے جیسا بندہ ہر روز، ہر دن 2 ٹائم 3 ٹائم کی نماز تو چھوڑتا ہی ہے. سوچنے لگا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یہ باتیں اور میں تو ہر روز نماز چھوڑ رہا ہوں. اور اس کے بعد 2 سے 3 اور بھی حدیثیں تھیں. تو میں سنتا گیا. پھر میرے دماغ میں الگ الگ خیالات آتے گئے. وہ عہد کیا کہ بھائی میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ بھائی اتنی سخت بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوئی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ہو کے رہے گی، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ میں اپنے دین کی حفاظت کروں، نماز کی حفاظت کروں. ہاں، میں نماز پڑھتا ہوں، پر وہ میری نماز کیسی ہوتی ہے اللہ معاف کرے، میری نماز تو بولنے لائق بھی نہیں ہے آپ کو. انشاءاللہ اس کے آگے ہم نماز کی فکر کریں گے. اور ایک میں نے حدیث پڑھی، پورا کیلکولیشن کے ساتھ شیخ صاحب نے اس حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے آگے چل کر. تو اس میں لکھا تھا بیسیکلی جو شخص ایک وقت کی نماز قضا کر لے، اگر وہ قضا ہوئی نماز کو پھر سے ادا بھی کر لے تب بھی اس کو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اس کے نیچے بہت بڑی تفصیل تھی، پھر میں نے وہ بھی پڑھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حقوق جہنم میں چلنا پڑے گا. اس کے نیچے لکھا تھا ایک حقوق کی مقدار ہوتی ہے 80 سال کی. سمجھ رہے ہو؟ دور سے سنو بات. ایک حقوق کی مقدار ہوتی ہے 80 سال کی. 365 ڈیز ہوتے ایک سال میں، اور آخرت کا ایک دن رہے گا 1000 سال کا. اور اس حساب سے پورے 80 سال کی کیلکولیشن ہو گئی 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اللہ ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ تھا ایک نماز کا، بھائی صرف ایک نماز کا تھا. یہ سوچ لو کہ اللہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز کو پابندی سے پڑھیں گے تو 5 وقت کی ادا کرنی ہی ہے بھائی، ورنہ اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. اللہ تمہاری اور ہماری حفاظت کرے.